کہ ایک لمبا طبقہ مردوں عورتوں کا مرزائی ہونے لگا اور آج تک ہو رہا ہے. لاکھوں مرزائی بڑھ گئے اس انداز سے. اس نے بڑے بڑے دلیلوں کے ساتھ. میں مشکور ہوں، ہمارے مسجد کے ممبر ہیں یہ باہر نیو داؤد آٹوز والے باہر جو جانی پورے میں، وہ ہمارے ممبر ہیں. انہوں نے 5000 منتھلی مسجد کو لگایا. یہ مجھے حال ہی انہوں نے کتبہ دیا ہے، بہت اچھا لکھا ہے. اس میں مدلل گفتگو یہ نبوت خاتم النبیین کے عقیدے کے بارے میں. تو میں سوچ رہا تھا کہ وہ اس کی کتاب جو ابھی میں بات کر رہا تھا، اور خاتم النبیین زمانی، خاتم النبیین مرتبی، یہ پھر نئی کتاب نکالی اس نے کہ نبی علیہ السلام کا زمانہ قیامت تک رہے گا، وہ خاتم النبیین زمانی ہے. اب غلام احمد مرزا قادیانی جو ہے یہ مرتبتی نبی ہے، اعزازی نبی ہے ان کے انڈر. یہ عجیب منطق کے ساتھ لوگوں کو گھمایا، سمجھ نہیں آئی، لوگ دھڑا دھڑ مرزائی ہو گئے. اب بہت ہمارے علماء نے دیر کر دی. یہ پیر میر علی کے دور میں، عطا اللہ شاہ بخاری کے دور میں یہ ہماری ختم النبوت کی تحریکیں شروع ہوئیں، بہت دیر ہو چکی تھی تب تک لاکھوں. اور حیرانگی والی بات ہے، شیطان کا غلبہ آج بھی دھڑا دھڑ پاکستانی انڈین مسلمان جگہ جگہ آرام کے ساتھ مرزائی بن رہے ہیں اور عقیدہ ختم نبوت سے دور ہوتے جا رہے ہیں. ابھی میں پچھلے دن، کیونکہ میرا فارن ملکوں سے بھی رابطہ رہتا ہے، تو ایک ایسی خاتون یو کے سے مجھے کہتی ہے کہ ایک نئی واردات مرزائیوں نے ڈالی ہے کہ وہ اپنے مرزائی اپنے لڑکیاں اپنے لڑکے اپنے اندر نہیں شادی کرتے. میں نے کہا وہ کہاں کرتے ہیں؟ کہنے لگی جو مرزائیوں کے لڑکے ہیں انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کی لڑکیاں گھیرو، ان کو واٹس ایپ پہ یا جہاں بھی چیٹنگ کرو اور ان سے نکاح کرو تاکہ مرزائیت بڑھے. اور اس نے بتایا 7000 کے قریب، یعنی یہ مرزائیوں کا اعداد و شمار ہے، کم زیادہ بھی ہو سکتا ہے وہ غلط بیانی کر رہے ہوں. 7000 کے قریب مسلمان عورتوں کو مرزائی لڑکوں نے ورغلا کر، بڑے شفاف طریقے سے کوٹھیاں گاڑیاں دکھا کر، باہر کے ملکوں کے گرین کارڈ دکھا کر 7000 مسلمانوں کی جوان لڑکیاں مرزائیوں کے نکاح میں جا چکی ہیں. یعنی ان 2-3 سالوں کی بات وہ بتا رہی ہیں اور وہ مرزائیت قبول کر چکی ہیں. پھر اس نے کہا کہ پہلے بہت ساری لڑکیوں کو معلوم نہیں ہوتا کہ جو میرا بوائے فرینڈ ہے وہ مرزائی ہے، یہ نہیں پتہ چلتا. وہ شو یہی کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، نام بھی مسلمانوں جیسے. اور اب بھی مرزائی خود کو مسلمان ہی کہتے ہیں اور ان کا رہن سہن بیل ملاقات سب مسلمانوں جیسے. آپ فرق نہیں کر پائیں گے. آپ جب پوچھیں گے کہ اللہ کو مانتے ہیں، کہیں گے بالکل اللہ کو مانتے ہیں، اللہ ایک ہے. پھر آپ پوچھیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہیں، کہیں گے بالکل مانتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں. پھر آپ پریشان ہو جائیں گے کہ مسئلہ کہاں ہے؟ اللہ کو بھی ماننا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری، مسئلہ کہاں ہے؟ مسئلہ آگے جا کے تھوڑا سا اور آگے، وہی مرزائی ہے، اسے مرزائی آپ کا پھر کیا عہدہ رکھتا ہے؟ وہ کہے گا ذیلی نبی ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انڈر اس کے نیچے نبی ہے. اب جو پھر فتویٰ بھی آئے گا، میرے پاس کتابیں بھی پڑھی ہوئی ہیں. میں نے کسی اسٹوڈنٹ لائف میں نے تورات، انجیل، زبور، صحائف بھی حفظ کیے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ تقابل ادیان جب ہم پڑھ رہے تھے تو مرزائیوں کی لٹریچر بھی میں نے پڑھے تاکہ میں فرق کر سکوں. اور الحمدللہ بہت زیادہ علم تھا، لیکن وقت کے ساتھ ہم دنیاوی دفاتر وغیرہ کی وجہ سے ہماری جو علمی ذخیرہ وہ ماند پڑ گیا، جو ہماری ایک تحقیقی مقالے وہ ٹھنڈے پڑ گئے. انہوں نے تقریباً 3 کتابیں لکھی ہیں جس کے اندر لکھا ہے اللہ ایک، محمد رسول، اور مرزا احمد قادیانی اس کے انڈر رسول، اس کے نیچے رہتے ہوئے اسی کی شریعت کلمے کو آگے چلاتے ہوئے یہ بھی نبی ہیں. اور پھر ساتھ ہی لکھ دیتے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی کو جو نبی نہیں مانے گا وہ کافر ہے. آگے یہ فتویٰ آئے گا، غلام احمد قادیانی کو جو نبی نہیں مانے گا وہ کافر ہے. یہ فتویٰ بھی ساتھ ہی لکھا ہے، اور یہ 2-3 کتابوں میں. اور وہ یو کے والی خاتون کی میں بات بتا رہا تھا کہ اس نے بتایا کہ 7000 مختلف ملکوں کی مسلمان لڑکیوں کو مرزائیوں لڑکوں کے ذریعے ورگلا کر نیٹ پہ جس طرح بھی گمراہ کر کے وہاں مرزائیت ان کو قبول. کہتے ہیں ان میں سے 2-4 کیسے وہ بتا رہی کہ ایسے بھی ہیں، 1-2 پاکستان میں اس نے حوالہ دیا 2018 میں اور اس طرح انہیں کہ وہ عدالت کے ذریعے انہیں جان چھڑائی، کھولا لی اس عورت نے کہ یہ تو مرزائی نکلایا، یہ تو کہتا تھا میں مسلمان ہوں، اب بھی کہتا ہے. اور جج اس سے پوچھتا تم کیا مذہب رکھتے ہو؟ کہتا جی میں مسلمان. اوئے ہوئے اپنے مار جاتے ہیں، اپنے اندر کے مار جاتے ہیں. اس پہ میں ایک نقطہ یہاں عرض کر دوں، یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کا علم پکا ہو. کافر 3 قسم کے ہیں. کافر کتنے قسم کے ہیں؟
آپ پکی طرح ذہن یہ اب توجہ سے سن رہے ہیں، تھوڑا ٹائم ختم ہونے لگا ہے۔ نمبر 1 مطلقاً کافر، اس کی تشریح صاف سی ہے۔ عیسائی کہتا ہے میں عیسائی ہوں تو مسلمان ہوں، ہندو کہتا ہے میں ہندو تو مسلمان ہوں، میں سکھ تو مسلمان، وہ صاف کہتا ہے میں ہندی عیسائی ہوں، مسلمان نہیں کہتا، یہ مطلقاً کافر ہے۔ اور دوسرا مرتد کافر، مسلمانوں سے گمراہ ہو کے عیسائی یہودی بن جائے، یہ مرتد کافر ہے۔ یہ بھی کہتا ہے کہ ہاں میں پہلے مسلمان تھا اب میں سکھ بن گیا ہوں یا میں ہندو ہو گیا ہوں یا عیسائی، اس کو مرتد کافر کہیں گے۔ تیسرا زندیق کافر، وہ کافر زندیق خطرناک مرزائی ہیں جو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں اور مسلمانوں کو کہتے ہیں تم کافر ہو، بت ہم کو کہیں کافر اللہ کی مرضی۔ زندیق کافر وہ بندہ جو خود کو مسلمان کہے مگر مسلمان نہیں ہے، اور ان کے بتاوے میں خود کو مسلمان کہتے ہیں اور ساتھ ہی کہتے ہیں جو مرزا کو نبی نہ مانے وہ کافر ہے، لہٰذا ہم نہیں نہ مانتے۔ آپ میں سے کون ہے جو مرزا غلام احمد کو نبی مانے گا؟ ہم سب نہیں مانتے، تو ان کی نظر میں ہم پہ فتویٰ آ گیا ہم سب کافر ہیں، وہ سب مسلمان ہیں۔ ہاں جی، بت ہم کو کہیں کافر اللہ کی مرضی۔ زندیق کافر جو خود کو مسلمان شو کرے، اپنی ظاہری طور پر یا جس طرح بھی شو کرے کہ میں مسلمان ہوں مگر وہ مسلمان نہیں ہے، نبوت کا آخری نبوت کا انکاری ہے یا مسلمانوں کے عقائد سے ٹکراتا ہے، یہ زندیق کافر سخت ترین ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علماء کے فتاوے موجود ہیں، ایسے زندیق اور مرتد کافر کے ساتھ رشتہ داری، کاروبار، دکھ سکھ، معاملات کٹھے بیٹھنا منع ہے، حرام ہے۔ آپ مطلقاً کافر کے ساتھ کر سکتے ہیں بزنس، جائز ہے، عیسائی سے کریں، یہودی سے کریں، ہندو سے کریں، سکھ، مطلقاً جو کہتا ہے ہاں جی میں فلاں مذہب ہے میرا، چھپایا نہیں اس نے، آپ مسلمان ہیں، بات ختم۔ ہم اپنے طریقے پہ، وہ اپنے کاروبار ہم کر سکتے ہیں، اکٹھے رہ سکتے ہیں، اکٹھے کھا سکتے ہیں، پارٹنرشپ کر سکتے ہیں، اور وقت آنے پر اگر کوئی ان میں مسلمان ہو تو رشتہ کر سکتے ہیں، لیکن جو زندیق کافر ہے یا مرتد کافر ہے اس کے ساتھ نہیں، اکٹھے نہیں کھا سکتے، بزنس نہیں کر، کیونکہ وہ خود کو مسلمان کہتا ہے، دھوکے سے اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچاتا ہے، اور ان زندیق کافروں میں مرزائی اعلیٰ۔ تو حاضرین محترم، دوسرا وہ میں بتا رہا تھا، اس نے بتایا کہ 7000 بچیاں مرزائیوں نے اڈاپٹ کر کے مسلمانوں کی مرزائیت میں ڈالی، اور ان کے پیچھے پھر کئی ان کے گھر والے محبت میں چلے جاتے ہیں، اس طرح مرزائیت بڑھی، اور انہوں نے کہا کہ اپنے لڑکیاں بھی مرزائیوں میں نہیں بیاتے مرزائی، انہیں بھی کہتے ہیں مسلمان لڑکے ڈھونڈو، اور ساری وہ چیزیں ہمارے کافی پرانی بات ہے، میجر صاحب ایک آیا کرتے وہ میری شادی مرزائیوں کے گھر ہوئی کہ وہ انہوں نے مجھے ایسے ایسے اڈاپٹ کیا، یعنی وہ لڑکیاں پیچھے لگا کے مسلمان لڑکے، اگر 7000 وہاں سے لڑکے 14,000 مسلمان گئے، ان کے پیچھے ایک 28,000 گئے، تو اسلام بچاؤ، ایمان بچاؤ، اور خاتم النبیین پہ عقیدہ پختہ رکھو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔